سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زنمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ زنمن آج بہت ہی خاص موضوع ہے، اور اس موضوع پہ جانے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ یہ الف لام میم کا خاصہ ہے کہ یہ حاضر میں گفتگو کرتا ہے، اور حالات کو دیکھتے ہوئے، واقعات کو دیکھتے ہوئے، حقائق کو اپنی آنکھوں سے روشن رکھتے ہوئے اور لوگوں کو بتاتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے۔ پاکستان اس وقت امن کا سفیر ہے، اور دنیا بھر میں خاص طور سے پاکستان میں اور خطے میں، برصغیر پاک و ہند اور سب کانٹیننٹ ساؤتھ ایشیا میں اس وقت نمائندہ ہے، طاقت ہونے کے باوجود۔ حالیہ ہمارے فارن منسٹر نے ایک بیان دیا جس کے اوپر پوری پاکستانی قوم کھڑی ہوئی ہے۔ ہم درد سمجھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں جو کچھ ہندوستان میں پیش آتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہو یا ایک انسان کے ساتھ ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور سخت الفاظ میں کرتے ہیں، اور ہم پاکستان کے فارن منسٹر کے ساتھ اس پروگرام کو الائن کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ پوری قوم اس پہ ایک پیج پہ کھڑی ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ واضح ہے کہ اس پروگرام کو دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہندوستان میں بھی موجود ہیں، دنیا بھر میں موجود ہیں، ان سے گزارش ہے کہ حق کا ساتھ دیں، اور جو بات غلط ہے اس کو غلط کہنے کی جرأت پیدا کریں۔ یہ فلسفہ اصل میں، یہ فلسفہ حقیقت کا فلسفہ ہے، یہ انسانیت کے ان اخلاقی معیار کا فلسفہ ہے جو سب میں پایا جانا چاہیے۔ میں آج کے اس پروگرام کا موضوع بھی ایک ایسی شخص سے جڑا رکھتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ حق کی معرفت میں بہت آگے چلے گئے۔ ایسے بزرگان اولیاء کہ میں پروگرام کرتا رہتا ہوں اور مجھے گھٹ گھٹ پانی ملتا رہتا ہے، اور اس کے بعد میں سراب نہیں ہوتا، مزید تشنگی بڑھتی ہے۔ آج بھی ان میں سے ایک ایسی شخصیت جو پیدا ہوئے اور انہوں نے پوری دنیا کو ایک ایسا نیا زاویہ دیا جو نیا نہیں تھا مگر نئے انداز سے تھا، خوبصورت تھا، دلکش تھا، دل نواز تھا، دل ربا تھا۔ میں ایک ایسی شخصیت کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے کتاب لکھی تو کم و بیش 600 سے زیادہ تو ویریفائڈ ان کا سارا مواد ہے، اور اس کے علاوہ بھی نام آیا۔ جب انہوں نے کام کیا معرفت الہی کی طرف تو لوگوں نے ان کے اوپر کچھ تنقید کی، مگر جو حاصل کرنے والے تھے وہ اتنا کچھ پا گئے کہ آج بھی ان سے حاصل کر رہے ہیں۔ چند ایک معروف کتابوں میں سے فصوص الحکم اور خاص طور سے فتوحات المکیہ ہے، جس کو آج بہت کم لوگ پڑھاتے ہیں، مگر جو پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ اس کی شناسائی سے واقف ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے عالم دین کی کہ جس نے روحانیت کا سفر طے کیا، اور میری خواہش ہے کہ آج ان کی شخصیت پہ گفتگو ہو۔ یہ ایام بھی ان سے منسلک ہیں، ان سے منسوب ہیں، اور گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں پروگرامز ہوتے رہتے ہیں ان کی شخصیت سے منسلک۔ میں آج کے اس پروگرام میں گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوں ابو عبداللہ محمد ابن عربی علیہ الرحمہ کے اوپر، اور مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہتے ہوئے کہ آج کے اس پروگرام میں تشریف فرمائیں ایسی شخصیات کی جو لہجہ لہجہ قیمتی بنا دیں گی۔ آپ کی شخصیت سے جڑا ہوا ہر ایک عرفان ہم تک پہنچے گا۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد سے تشریف لے کر آئے۔ آپ کا خاصہ ہے کہ آپ گفتگو فرماتے ہیں ادب کو مروز خاطر رکھتے ہوئے، اور حقائق، علم اور دین دونوں چیزیں آپ کے سامنے خوبصورت انداز سے پیش فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی پروگرام میں تشریف لائے اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے آپ سے۔ خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں علامہ پیر سید عزیز الرحمان شاہ صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں آج کے پروگرام کے دوسرے مہمان کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ آج پہلی مرتبہ پروگرام میں تشریف لے کر آئے، اور مجھے بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور میں بہت سارے سوالات پوچھوں گا شیخ اکبر کی شخصیت سے جڑ کر، اور جاننا چاہوں گا، اور آپ کو بھی جوڑے رکھوں گا۔ میں اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں بہت ہی پیارے پروفیسر ڈاکٹر کامران قریشی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے آغاز کرتا ہوں، اور ظاہر ایک بنیادی سوال ہے، شیخ اکبر کی شخصیت ہے کیا؟ اگر ہم جاننے کی کوشش کریں، تعارف کیا ہے، پہچان کیا ہے، کیسے ایک عام ادنا آدمی کو ان کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے؟ کون ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ اکبر ان بزرگان دین میں سے ہیں کہ جنہوں نے دنیا تصوف میں ایک ہلچل پیدا کر دی، اور وہ ہلچل صرف عمل کے میدان میں نہیں بلکہ فلسفے کے میدان میں بھی ہے۔ حیرت انگیز بات ہے کہ حضرت محی الدین ابن عربی ان صوفیاء میں سے ہیں کہ جنہوں نے پوری ملت اسلامیہ کے ایک فکری دھارے کو پلٹ کے رکھ دیا۔ ملت اسلامیہ کو نئے نئے فکری اسالیب انہوں نے دیے، فکری جہتیں عطا کیں،
اور یہ اصل میں اندلس میں پیدا ہوئے تھے، اندلس کے شہر مریسا میں پیدا ہوئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی کا آغاز کیا۔ بعد ازاں انہوں نے علوم حاصل کیے، ابتدائی علوم انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے حاصل کیے۔ ان کے والد، ان کے دادا، نانا، یہ تمام حضرات انتہائی صاحب علم اور صاحب معرفت لوگ تھے۔ ایسا ہی ہے۔ اور پھر بڑھتے بڑھتے انہوں نے آگے چل کر بلاد یورپ کا سفر کیے، افریقہ میں گھومے، اور بہت سارے بقول ان کے اپنے تقریباً 70 مشائخ سے انہوں نے استفادہ کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ ان کی تقریباً 600 کتابیں تو ایسی ہیں کہ جو سب مانتے ہیں کہ یہ ہیں، جی۔ اور اس سے زیادہ کا بھی قول کیا جاتا ہے۔ ایسا بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 800 کے قریب بلکہ 1000 تک کے اقوال موجود ہیں کہ ان کی کتابیں ہیں، منسوب ہیں ان سے۔ یعنی یہ بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ اور ان میں کی ہر ایک کتاب وہ اپنی اپنی حیثیت میں الگ ایک عنوان ہے، الگ ایک علم ہے، الگ موضوع ہے، صحیح۔ اور ان تمام موضوعات پر حضرت شیخ کو مکمل دسترس تھی، اور ایسی دسترس تھی کہ جو اس دور میں کیا آج کے دور میں بھی ہم کسی میں نہیں دیکھتے۔ یہ ابھی ہم بات یہ کر سکتے ہیں کہ شیخ اکبر کے بعد کسی نے بھی فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم جیسی کتاب نہیں لکھی۔ کیا بات ہے! بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے کہ خاتم عرفان اور فیضان اولیاء بھی آپ سے منسوب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت شیخ اکبر جو ہے وہ خاتم الاولیاء بھی کہلاتے ہیں۔ جی۔ خاتم الاولیاء اس معنی میں کہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، اور حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت شیخ اکبر نے عالم کشف میں مشاہدہ میں خاتم الاولیاء حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے باقاعدہ استفادہ کیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر اس پہ باقاعدہ خطاب بھی فرمایا، اور حضور نے ان کو خصوصی اپنی کرم نوازیوں سے نوازا۔ بے شک۔ اور آپ نے جہاں پہ ان کی اس پرورش کا ذکر کیا جو ان کے والد سے ان کو حاصل ہوئی ہے، ڈاکٹر کامران قریشی صاحب، دیکھیے والد بھی علی ابن محمد ایک ایسی شخصیت کے کہتے ہیں کہ مقام انفاس سے واقف تھے۔ 15 دن پہلے بتا دیا کہ بدھ کو میرا وصال ہونے لگا، انتقال ہونے لگا۔ یہ بھی ایک عرفان ہے۔ خالق کو مخلوق سے جوڑنے والا عرفان کیا ہے، اور جو شیخ سے ملتا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور یہ سعادت ہے کہ ہمارے محترم سید عزیز الرحمن شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو چینل کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، کچھ آداب اس کے ہوتے ہیں، لیکن ہم چونکہ ان آداب سے واقف نہیں ہیں اس قدر، تو اگر کوئی آپ کی انتظامی امور میں کچھ اگر کوئی خامی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں پہلے سے۔ اللہ آپ کی سادگی ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب نے ان کا تعارف پیش کیا، ان کے والد کی آپ نے بات کی اور انفاس سے بات کی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ شیخ اکبر کے والد محترم جی۔ اس نفس مطمئنہ سے متصل ہوتے ہیں جس نفس مطمئنہ کے صدقے اور توسط سے امت مسلمہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑی ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں شیخ علی عرب آتے ہیں جی۔ اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ حضرت شیخ تقدیر مبرم کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے، مشاہدے میں تھی ان کی، اس کے اوپر ابھی گفتگو ہوگی جو خالق اور مخلوق کے اتحاد کی بات کی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تمہاری پشت میں کوئی اولاد مجھے نظر نہیں آتی ہے، لیکن میری صلب میں ایک بیٹا ہے، تم ایسا کرو کہ اپنی پشت کو میری صلب سے ملاؤ۔ اللہ۔ جب وہ ملاتے ہیں تو حضور غوث اعظم دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ میری صلب میں جو بیٹا موجود ہے وہ ان کو عطا کر دے۔ اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی محی الدین بنے ہیں، تو وہ محی الدین کا مظہر کامل بنے ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ اکبر۔ تو یہ فیضان ہے۔ جی۔ اور پھر جس دور میں حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی پرورش پا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ فلسفے کے حوالے سے شاہ صاحب نے ابھی
ذکر فرمایا تو حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کا قریب زمانہ ہے. مشائقین اور دیگر فلاسفہ جی اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں. جی ایک تو اسلام کا جسم ہے جو آپ کی ہماری صورت میں موجود ہے, جی ایک اسلام کی فکر ہے, اس پر وہ حملہ آور ہوتے ہیں. جی اور سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں. وہ مقابلہ کیا. اب جب امام غزالی رخصت ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت معاً بعد اس کی اگلی صدی میں سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کو پیدا فرماتے ہیں. جی اور سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی تنہا جی اس فلسفے کا مقابلہ کرتے ہیں اور فلسفے کو ایک نیا رخ اور نئی جہت دیتے ہیں. جی اور کمال یہ دیکھیے کہ آج تک ان کے فلسفے کا توڑ پیش نہیں کیا جا سکا, نہیں کیا جا سکتا. اور کوشش کی ویسٹرن بھی مجبور ہو گئے جی جی کہ ہم نے ان کی تعبیر اور تشریح کے تحت ہی چلنا ہے, اللہ الگ سے کوئی بات ہم کر نہیں اللہ. سکتے. بہت خوب پروفیسر, میں خوبصورتی محسوس کر رہا ہوں اور لذت ہی الگ ہے آج کے اس پروگرام کی, اس کے موضوع کی. اور کیا کہوں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی نے بھی فرمایا کہ آپ بحر الحقائق ہیں, یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہی جانتا ہے جو سب جانتا ہے, اور وہ کیا جانتا ہے آپ کے حوالے سے وہ آج آپ بیان کرنا چاہتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. ضمن خوش آمدید. آج کا پروگرام ابو عبداللہ شیخ محمد ابن عربی کے اوپر ہے, اور آج کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ذات سے کچھ ایسے ٹکڑے اٹھا لیں کہ جو ان کے مخالفین بھی ان کے دسترخوان سے اٹھاتے رہے ہیں. میں گفتگو کر رہا ہوں شیخ احمد سرہندی کی, کہ جنہوں نے فرمایا کہ کیا بات ہے شیخ اکبر کی کہ جن کے دسترخوان کے سوکھے ٹکڑے بھی ہم اٹھاتے ہیں. یعنی تنقید ایک طرف, اختلاف ایک طرف, مگر یہ آپ کا جملہ ہے حضرت کی شان میں. میں بات کر رہا ہوں خالق اور مخلوق کی. اقبال نے کہا تھا نا, کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے, پیرانے کلیسا کو کلیسا سے لڑا دو. شیخ اکبر کیا کہنا چاہتے ہیں, خالق اور مخلوق کے اس رشتے کو کس طرح سے جوڑنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں فالوجود الحادث والقدیم مربوط بعضه ببعض, کہ وجود حادث یعنی کہ مخلوق اور قدیم یعنی کہ خالق, ان کا تعلق ہے, لیکن یہ تعلق معنوی ہے. معنوی ہے, یہ تعلق معنوی ہے. اچھا, شیخ کی ان جیسی اور عبارات ہیں جن سے یہ ترشح ہوتا ہے کہ شاید وہ خالق اور مخلوق کے اتحاد کے قائل ہیں. یہی وجہ ہے کہ شیخ کے زمانے میں شیخ پر وہ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ فتوے داغے گئے. اور حیرت یہ ہے, یہ شیخ کا کمال ہے, ان کا تصرف ہے کہ وہ ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ ابن عربی عالم اسلام کی وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کے مخالفین بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, جن کے موافقین بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. اللہ اکبر, واقعی یہ شیخ اکبر کا ہے. تو وہ خالق اور مخلوق کا اتحاد سمجھتے ہیں, حالانکہ شیخ اکبر واضح ایک فرق بیان کرتے ہیں. کیا؟ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ یہ ایک تعلق بے کیف ہے, جسے کیف و اسرار والے لوگ ہی جان سکتے ہیں. بے کیف لوگ اس بے کیفی کو جان نہیں سکتے, نہ اس کا ادراک کر سکتے ہیں. وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے حضور اعلیٰ کا, پسند فرماتے تھے آپ, ہر زمانہ روئے جانا در حجاب دیگرست, چوں کشائی یک نکاب پس حجاب دیگرست. کہ ہر زمانے میں ہر آن ایک پردہ ہے, ایک حجاب ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان حائل ہے. ایک پردہ اٹھتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں اتحاد ہو گیا, اس کے پیچھے ایک پردہ ہے, پھر اس کے پیچھے ایک پردہ ہے. تو چوں کشائی یک نکاب ہے, آپ ایک ایک رخ اٹھاتے جائیں گے مخلوق کا, تو اس مخلوق کے پیچھے جو آپ کو قوت نظر آئے گی وہ تجلی الہی کی آئے گی, اور وہی خالق ہے. ماشاءاللہ. اسی لیے انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی صفات و اسماء کا مظہر قرار دیا ہے, اور مظہر اکمل لِأَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي هَذَا النَّوْعِ الْإِنسَانِ
شیخ اکبر فرماتے ہیں فصوص الحکم میں کہ اکمل موجودات میں سے جو ہے وہ سب سے زیادہ اکمل اور اتم جو مظہر ہے اللہ رب العزت کا، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کے اندر اگر کوئی اتحاد ہم سمجھتے ہیں یا ابن عربی سمجھتے ہیں تو وہ اتحاد کا نقطہ مرکوز یا نقطہ ارتکاز جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے ہٹا کر خالق کی بات نہیں کرتا۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور وہ اقبال نے خوبصورت سا کلام اسی گفتگو کو رب دینے کے لیے کہا ہو، جیسے کہ ایک مرغ سرا نے کہا مرغ ہوا سے، پردار اگر تو ہے تو کیا میں نہیں پردار؟ اور یہ دو پرندے گفتگو کر رہے ہیں، ایک ایسا پرندہ کہ جو پالتو ہے، مثال کے طور پہ کبوتر ہے، اڑتا ہے، ایک چھت سے دوسری چھت پہ چلا جاتا ہے، اور دوسرا وہ پرندہ کہ جو شاہین ہے، جو اونچا اڑتا ہے، جو بہت اونچی پرواز کرتا ہے۔ اب دونوں کے پاس پر ہے مگر مزاج کا فرق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مجروح حمیت جو ہوئی اس صاحب پر کی، یعنی اس مرغان ہوا کی، کہنے لگا سن کے یہ گفتار دل آزار، کوئی شک نہیں پرواز میں آزاد ہے تو بھی، حد ہے تیری پرواز کی لیکن سرے دیوار۔ تو یہ پرواز کا فرق ہے۔ میں شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب پرواز جو شیخ اکبر نے لی ہے وحدت الوجود کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ لوگ اس میں کیوں خلش پیدا کرتے ہیں، سمجھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، جو تنقید کرتے ہیں وہ کس بنا پہ کرتے ہیں، اور یہ حقیقت کیا ہے وحدت الوجود کی؟ وحدت الوجود کی حقیقت تو دراصل بیان کرنا اس کا کام ہے کہ جو اس شعبے کا بندہ ہو، یعنی حال کا آدمی ہو، صرف قال کا آدمی نہ ہو۔ واہ واہ، یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے۔ کوئی بھی ظاہری عالم یا کتاب خوان بندہ، کوئی بھی پروفیسر ہو، لیکچرر ہو، کچھ بھی ہو، ریسرچر ہو، وہ حال کی بات کو کتاب کے ذریعے حل نہیں کر سکتا، صحیح، اور حال کی بات کو صوفی ہی بیان کر سکتا ہے۔ میں جو چیزیں عرض کروں گا وہ یہ ہوں گی کہ جو صوفیاء کرام کی ہی بیان کرتا ہے، جیسے حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ گزشتہ صدی میں حضرت شیخ اکبر کے سب سے بڑے شارح یہی تھے اس پاک و ہند کے اندر، ان سے بڑا ان کی شرح کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت علامہ اقبال جیسے بندے نے بھی ان کے فلسفے کے سلسلے میں، فلسفہ زمان و مکان کے سلسلے میں پیر میر علی شاہ صاحب کو ایک خط لکھا تھا اور رجوع کر کے ان سے رہنمائی حاصل کی تھی کہ میں نے لندن میں ایک اسپیچ ڈیلیور کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ مجھے رہنمائی دیں۔ تو گویا پیر میر علی شاہ صاحب ایک انتہائی مستند شخصیت تھے شیخ اکبر کے فلسفے کے سلسلے میں۔ تو انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وحدت الوجود، وہ اس کے مطابق میں عرض کروں گا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی کہ لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حلول کے قائل ہیں، اتحاد ایسا کہ خالق اور مخلوق دونوں ایک ہو گئے، تو یہ اعتراض ان پر اسی فلسفے کی وجہ سے لگتا ہے وحدت الوجود کا۔ وحدت الوجود سے عام بندہ مراد یہ لیتا ہے کہ خالق اور مخلوق کا وجود یعنی جسم ایک ہی ہے، جبکہ وجود کا مطلب جسم نہیں ہوتا۔ وجود کا مطلب یہاں شیخ کے ہاں ان کی اصطلاح میں، ان کی ٹرمنالوجی جو ہے اس کے اندر وہ کچھ اور ہے۔ وہ وجود سے مراد ما بہل موجودیت لیتے ہیں، وہ چیز کہ جس کے ساتھ وجود چیزوں کا قائم ہو، جس کی وجہ سے چیزیں قائم ہوں۔ ما بہل قوام بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی چیز قائم ہو۔ میں، آپ، یہ کائنات، ممکنات سارے یہ جو قائم ہیں تو یہ اس وجود حقیقی کی وجہ سے قائم ہیں۔ اور وہ وجود حقیقی کون ہے؟ اللہ، حقیقت ہے۔ اس کی وجہ سے اگر وہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اس کائنات سے اپنی توجہ کو ہٹا لے تو اس کائنات کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ عدم محض ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ ہے تصوف شیخ ابن عربی کا۔ وہ قطعاً بھی حلول یا سریان کے قائل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں میں حلول کر گیا ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اور یہ شیخ کا عقیدہ تو کسی طور نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیخ جا بجا اپنی کتابوں میں، مختلف کتابوں میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اسی عقیدے پر ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن یہ کائنات ساری یہ اس کا مظہر ہے، اس کا پرتو ہے۔ وہ یہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا،
وہ خود فراخی افلاق میں خور و زبوں، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ دمادم آ رہی ہے صدائے کن فیاکوں کن فیاکوں۔ خود بارگاہ یزداں سے ہم نے سنا ہے کہ مومن کے لیے وہ ہاتھ پاؤں اور آنکھیں بن جاتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی اور کوشش کریں گے، ایک مختصر وقفہ لیں گے، لوٹ کر آئیں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، گراں بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے ورنہ گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ جو معرفت نفس ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہر دانشور، ہر عالم، ہر عارف اس پہ گفتگو کرتا ہے۔ آغاز ہی انسان کا یہاں سے ہوتا ہے اور پھر یہیں پہ اس کی انتہا ہو جاتی ہے۔ شیخ اکبر نے معرفت نفس پہ گفتگو کی ہے، اور کس طرح سے کی ہے، کیا آپ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ میں پیر سید عزیز الرحمان شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب، یہ معرفت نفس کا موضوع تصوف کا خاص موضوع ہے، شیخ اکبر نے اس کو کس طرح بیان فرمایا ہے؟ یہ حضرت شیخ اکبر کا اس سلسلے میں خیال یہ ہے، اور پورے فلسفے کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت انسان یہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا مظہر ہے، اور اس کا مظہر ہونے کے ناطے یہ خلیفۃ اللہ علی الارض ہے، زمین پر یہ اللہ کا نائب ہے، خلیفہ ہے۔ تو اس حساب سے حضرت شیخ اس کو دیکھتے ہیں۔ جب انسان اپنی کھوج کر لیتا ہے، اپنی شناخت کر لیتا ہے، اپنی معرفت حاصل کر لیتا ہے، تو گویا وہ اپنے اللہ کو، اپنے اصل کو پہچان لیتا ہے۔ حق۔ اور حضرات صوفیاء کرام جو ہے اس کو بطور حدیث کے بیان کرتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بے شک ایسے۔ اور یہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہیں یہ الفاظ، یہ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، لیکن حضرت شیخ اکبر اور دیگر کچھ بزرگان دین کے نزدیک وہ اس کو حدیث کے الفاظ ہی سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک الگ بات ہے، اور یہ قابل غور بات ہے کہ جو علماء ظاہر جن چیزوں کو حدیث کہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ علماء باطن بھی اس کو حدیث ہی مانیں۔ واہ 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 واہ۔ علماء باطن کے ہاں جیسے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا حضرت محی الدین ابن عربی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو رسمی طریقے سے بھی دیکھتے ہیں اور کشفی طریقے سے بھی دیکھتے ہیں۔ کشفی طریقہ بھی ہے۔ کشفی طریقے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی حدیث کے سلسلے میں اگر متذبذب ہوتے ہیں کہ آیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے یا نہیں، تو ہم عالم مراقبہ میں، عالم مشاہدہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا کرتے ہیں کہ آقا آپ نے یہ فرمایا ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر۔ پھر جس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے مطابق پھر ہم اس کو حدیث قرار دیتے ہیں یا اس کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ جو الفاظ ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ صوفیاء کرام کے نزدیک حدیث ہے اور کشفی طریقے سے یہ ثابت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ جس انسان نے اپنے اندر اپنے اصل کو یعنی اپنے رب کو تلاش کر لیا، اس نے اپنے آپ کو جب تلاش کیا تو گویا اپنے رب کو تلاش کر لیا۔ جب اپنے رب کو تلاش کر لیا تو اس کی یہاں آمد کا، پیدائش کا، تخلیق کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قرآن کریم میں ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہاں لفظ ہے لیعبدون، یعنی معرفت کی عبادت کے لیے۔ لیکن مفسرین میں جو بڑے بڑے اکابر صوفیاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون، جی، کہ اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ اب اس کی معرفت کیا ہے؟ معرفت اس کی دو طرح سے ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ کی معرفت یا تو اس کی ذات کی معرفت ہے یا اس کی صفات کی معرفت ہے۔ ذات اور صفات دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور جب وہ جمع ہو جاتی ہیں، ذات کو الگ نہ دیکھیں اور صفات کو الگ نہ دیکھیں، ایک ہی اکٹھے پیرائے میں دیکھیں، تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ۔ اور اگر ذات کو الگ دیکھیں اور صفات کو الگ دیکھیں، صرف ذات ہو اکیلی، تو پھر اس کو تنزیہ کہتے ہیں شیخ کے
فلسفے کے مطابق، ٹھیک۔ یہ ان کی اصطلاحات ہیں۔ ٹھیک۔ تنزیہ یہ ہے کہ جس میں صفات کا اثر بھی نہ ہو ذات کے اندر، اور اسی کو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا ہے ایک شعر میں، پنجابی شعر ہے، اگر وقت ہے تو میں عرض کر دوں۔ جی ہے جو تنزیہ عین تشبیہ جمع حق مشہود ہے، آہا ہے جو تنزیہ عین تشبیہ جمع حق مشہود ہے، کرم کیتا غوث اعظم اپنے سردیاں والیاں۔ آہا ہا وہ جو اس کی تنزیہ ہے، جو ذات ہے اس کی صفات سے ہٹ کر، وہی اس کی صفات کا بھی اس کے ساتھ رکھتی ہے، صفات کو بھی۔ صحیح۔ ذات اور صفات کو جب جوڑ دیں گے تو وہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف ذات کا نام ہو ہے اور ذات اور صفات کو جوڑ دینے کا نام اللہ ہے۔ اللہ۔ یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ خوبصورت خوبصورت۔ اور اگلے مصرے میں جو حضرت اعلیٰ سیدنا پیر میر علی شاہ نے کام کی بات کہی ہے کہ یہ والی معرفت، یہ معرفت کرم کیتا غوث اعظم اپنے سردیاں والیاں، کہ جب تک کسی کامل کا، غوث اعظم جیسے کسی کامل کا ربط آپ کے ساتھ نہیں ہوتا اور آپ کا اس کے ساتھ نہیں ہوتا، تو یہ والی معرفت آپ کو نصیب نہیں ہوتی۔ نہیں ہو سکتی۔ نہ الحق، وہ جس حدیث کے بارے میں شاہ صاحب نے بیان فرمایا جی کہ اہلیان کشف جو ہے وہ رسمی جو حدیث کا ایک پیٹرن ہے جی اس کے حساب سے نہیں، جی وہ قرآن کے زیر اثر رہتے ہوئے احادیث مبارکہ کو پرکھتے ہیں، جیسا کہ شاہ جی نے بیان جی 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 تو سنریہم آیاتنا ان قریب، ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آپ کی اپنی نفسوں میں اور اس آفاق میں۔ ماورائے نفس انسانی یہ آفاق ہے، تو ہمارے نوجوان اگر وہ غور و فکر کریں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، علم حاصل کر رہے ہیں تو اس میں محبت اور لگن پیدا کیجئے۔ جب وہ محبت اور لگن پیدا کریں گے تو وہ اس آیت کریمہ کے تحت عمل بھی کر رہے ہوں، واہ واہ خوبصورت تو خوبصورت۔ ان کا حق یہ ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائیں، منزل تک پہنچ جائیں۔ واہ اور یہی حق ہے ہر اس شعبے کا کہ جس شعبے میں آپ کمال حاصل بھائی کریں، واہ واہ۔ اور یہی ابن عربی فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے شعبے میں کمال حاصل کریں، آپ خود ہی منزل بن جائیں۔ آپ خود ہی منزل بھائی بن واہ، جائیں وہ گے، کیا خوبصورت نشان کلام ہے۔ منزل بن جائیں گے، اللہ آپ اکبر۔ نشان منزل بن جائیں گے۔ کل ساحل دریا پہ کہا مجھ سے خضر نے، تو ڈھونڈ رہا ہے سمے افرنگ کا تریاک، ایک نقطہ میرے پاس ہے شمشیر کی مانند، برندہ و سیکل زدہ روشن و براق، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ یعنی ایک مقام ہی الگ ہے معرفت کا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں پیر سید علامہ عزیز شاہ صاحب کا اور ڈاکٹر کامران قریشی کا۔ خواتین حضرات، دل یہ کر رہا ہے کہ گفتگو طویل ہو، اور چونکہ خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے کہ ایسے مہمان دوبارہ آتے رہیں، حضرت کی شخصیت پہ اور مزید گفتگو ہو، تشنگی ابھی باقی ہے، مگر چونکہ دامن وقت میں گنجائش بچی ہی نہیں ہے۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس فلسفے کو بیان کرنے کے لیے بھی جگر چاہیے اور بڑی معرفت چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک اور نشست ہو اسی حوالے سے ہو۔ تب تک کے لیے محمد اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان۔